نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد مضمون چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا اور اس پر جو نتائج مترتب ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو احاطے میں لانا چاہو، شمار میں لانا چاہو، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، اس کا تمام سے خطاب ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم پوشیدہ کر رکھتے ہو، جی چھپا کر لوگوں سے باتیں کرتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے، وما تعلنون، اور جو اعلانیہ اوپنلی تم کام کرتے ہو، فعل کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت عرض کرتے چلیں، یہ بات کلیئرلی عقیدے کے طور پر یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، انبیاء کرام ہوں، فرشتے ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، کسے باشد، کوئی بھی نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں شریک ہے، نہ اللہ کے افعال میں شریک ہے، یعنی وہ یکتا اور بے نیاز ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں وہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ہمارے متکلمین حضرات ہیں، انہوں نے دو طریقے سے اس کو تقسیم کیا، یعنی دو طرح سے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کے سسٹم ایک طریقے سے تقسیم اس کی اور ہوتی ہے، دوسرے طریقے سے اس کی تقسیم اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک تقسیم یہ کی کہ کچھ اللہ کی صفات وہ ہیں کہ جو صفات ذاتیہ ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو صفات فعلیہ ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایکٹ سے، اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے، اللہ تعالیٰ کے عمل کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں جی، یا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات سلبیہ ہیں۔ ثبوتیہ کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت ان صفات کا اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ ضروری ہے، ان میں سے کسی چیز کی نفی کرنا کفر ہے۔ اور جو صفات سلبیہ ہے، جن صفات کو اللہ سے دور رکھنا ہے، ان میں سے کسی چیز کا اللہ کے لیے اس بات کرنا کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے، یہ علم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثبوتیہ ہے جی، یعنی یہ مطلب نہیں کسی وقت وہ جانتا ہے تو کسی وقت نہیں جانتا، ہر وقت علم اس کی ذات کو لازم ہے۔ اسی طریقے جہالت بھی ایک صفت ہے، یہ ہر وقت اس کو ہم اللہ سے دور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے۔ علم کی نفی کریں یہ بھی کفر ہے، جہالت کا اثبات کریں یہ بھی کفر ہے۔ یعنی وہ صفات کہ جن کو اللہ کے لیے ثابت رکھنا بہت ضروری ہے، سمجھ گئے نا جی۔ کچھ صفات وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے دور رکھنا ضروری ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اندھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مردہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتیہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی رکھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ذاتیہ ہیں وہ ساری کی ساری بندوں کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے فعل میں شریک ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ذاتیہ وہ تو بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بندوں کے پائی جاتی ہیں تو ان صفات کے اندر پھر بندے اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ شرکت اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس کی حیثیت ایک ہو۔ اگر اس کی حیثیت میں فرق ہو تو اس کو شرکت نہیں کہتے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، دو آدمی مل کر کرتے ہیں، ایک مالک ہے، دوسرا اس کا ملازم ہے، کام تو وہ دونوں وہاں کرتے ہیں لیکن دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اس کی حیات میں ہماری حیات میں فرق ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اس نے ہمیں حیات عطا فرمائی۔ پھر ہماری حیات وہ ہے کہ جس سے پہلے عدم ہے، بعد میں موت ہے۔ ہم جب آئے حیات اللہ نے دی تو ہمارے زندہ ہونے سے پہلے عدم ہے، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے۔ تو ہماری حیات وہ ہے کہ جو جس سے پہلے عدم ہے، بعد میں موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات وہ ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ اس پر موت ہے، نہ اس پر عدم طاری ہوتا ہے جی۔ تو فرق ہو گیا، زندہ تو ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن زندہ ہونے میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تو مانگنے والا اور لینے والا وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے جی، یعنی دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہو سکتی، نمبر ایک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو شریک تو ہم بھی ہوئے۔ اس کی دو حیثیات ہیں۔ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ اس نے ہمیں سماع عطا فرمائی، ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بصارت عطا فرمائی۔ اب کئی ایسے لوگ آپ کے ہاں موجود ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن سماعت سے، سننے سے معروم ہیں، زندہ ہیں لیکن دیکھنے سے معروم ہیں۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سمیع اور بصیر ہونا، یہ اللہ نے ہمیں قوت سماعت بھی عطا فرمائی، قوت بصارت بھی عطا فرمائی۔ عطا فرمانے کے بعد پھر ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے سننے اور اس کے سننے میں فرق ہے، ہمارے دیکھنے اس کے دیکھنے میں فرق ہے۔ ہم سنتے وہ ہیں کہ جب کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کئی آدمی، ایک آدمی بات کر رہا ہے تو جس کی ہماری توجہ نہ، ہم اسی کی سن رہے جی، دوسرے بولنے والوں کی ہم نہیں سنتے، اور اللہ تو پوری کائنات کی سنتا ہے۔ ہم ایٹ اے ٹائم ایک کی سن سکتے ہیں، وہ یک وقت پوری کائنات کی سنتا ہے، تو سننے میں فرق ہو گیا۔ ہم دیکھنے میں سامنے دیکھیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھیں تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں دیکھیں تو دائیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جہت کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کے لیے نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، تو دیکھنے میں بھی فرق ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ بھی صاحب ارادہ ہے، ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ اللہ صاحب ارادہ ہے، ہمارا بھی ارادہ ہے۔ اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا تو ایلیفیکٹ سے آئے کیسے جی؟ پہلے آپ نے ارادہ کیا تو آئے نا۔ ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، اللہ بھی صاحب ارادہ ہے۔ ہم بھی مرید ہیں، ارادہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ بھی مرید ہے، صاحب ارادہ ہے۔ ہمارے
صاحب ارادہ ہونے اور اس کے صاحب ارادہ ہونے میں فرق ہے۔ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو جائے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے رکاوٹ کوئی نہیں، تو پھر ارادے میں بھی فرق ہو گیا جی۔ ہم بے شمار چیزیں ہیں کہ بسا آرزو خاک شدہ، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کہتا ہے کہ اس کے چاہنے میں رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہے ہو جاتا ہے۔ وہ بھی صاحب قدرت ہے، ہم بھی صاحب قدرت ہیں۔ ہماری قدرت کے اندر ایک لمیٹیشن ہے جناب، اس کی قوت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں وہ بندوں کے اندر موجود ہے، وہ بھی حی ہے، ہم بھی حی ہیں، وہ بھی سمیع و بصیر ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، وہ صاحب ارادہ ہے، ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، وہ بھی متکلم ہے، ہم بھی متکلم ہیں۔ تو یہ صفات، وہ صاحب قدرت ہے، ہمیں بھی اس نے طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے یہ اوصاف ہیں یہ اس کے عطا کرتا ہے، تو لینے دے منگتا اور داتا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ منگتا منگتا رہتا ہے، داتا داتا رہتا ہے جی، سمجھ گئے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، ہم ایک دوسرے سے چیز چھپا بھی سکتے ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھے دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو باقی کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی ہماری بات یہ ہے کہ ہم سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم پوشیدہ کرتے ہو نا، وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہو، ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، ساتھیوں سے چھپا سکتے ہو، دیگر حضرات سے چھپا سکتے ہو، مجھ سے تم نہیں چھپا سکتے۔ وما تعلنون، اور جو تم اعلانیہ چیز کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو ما سوی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دعا یدو کے معنی بلانے کے بھی ہوتے ہیں اور دعا یدو کے معنی عبادت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو کلام پاک میں کئی لفظ، ایک لفظ بارہا کئی بار استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، موقع مال کے اعتبار سے اس کے ڈفرنٹ معنی ہوتے ہیں۔ تو داعیادو کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور داعیادو کے معنی عبادت کرنے کے بھی، یا عبادت کے معنی میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون، جو لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں جی، پرستش کرتے ہیں، کس کی؟ من دون اللہ، اللہ کے ما سوا کی۔ اب اللہ کے ما سوا کیا ہے؟ دون معنی ہوتے ہیں یعنی ایکسیپٹ گاڈ، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ۔ کلام پاک کی اصطلاح میں جن کو دون کہا گیا ہے، ما سوا اللہ کہا گیا ہے، اس کے اندر نہ تو انبیاء شامل ہیں، نہ فرشتے شامل ہیں، نہ ہی اولیاء اللہ شامل ہیں جی، وہ من دون اللہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ من دون الباطل، جو اللہ کے سوا ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہیں۔ تو نبی باطل ہوتے ہیں جی؟ کیا فرشتے باطل ہیں؟ ہم باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ جن اہل ایمان کے اللہ تعریف فرما رہا ہے، تو یوں سمجھیے کہ نبی من دون اللہ نہیں ہوتے، وہ انبیاء اللہ ہوتے ہیں، نبی اللہ ہوتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں ملائکۃ اللہ ہیں، من دون اللہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اولیاء اللہ ہیں، من دون اللہ نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ تو من دون اللہ کا متعدد مقامات پر اس کا استعمال ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا عبادت کے معنی میں، وہاں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، نہ اس سے نبی مراد ہیں، نہ فرشتے مراد ہیں، نہ اولیاء اللہ مراد ہیں جی، سمجھ گئے؟ تو کلام پاک خود فرما رہا ہے نا وَمِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، یعنی جو اللہ کے سوائے وہ کیا ہیں؟ وہ باطل ہیں۔ تو نبی تو باطل نہیں ہے، ان پر تو ایمان لانا ضروری ہے، فرشتے ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یدعون بالتاء والیاء،
آپ یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یدعونا بھی پڑھ سکتے ہیں، تدعونا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یدعونا آپ پڑھیں گے اکثر جو ہے وہ یدعونا جی، بعض قرات کے اندر تدعونا بھی ہے، تو بعض مقامات کلام پاک میں یعلمون تعلمون یفقہون تفقہون ہے۔ اب بعض مقام پر یعلمون اب مطلب ہے یعلمو یعلمو، نہ ان میں بعض مقام پر فرق نہیں پڑتا جی، یعنی معنی کے اندر کو خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یدعونا بالتاء والیاء، آپ اس کو تدعون بھی پڑھ سکتے ہیں اور یدعون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یدعون پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کافر جن کی عبادت کرتے ہیں۔ تدعون کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر ہو تم جن کی عبادت کرتے، وہ خطاب کے ساتھ ہے۔ من دون اللہ، دون کے معنی سوا کے بھی ہوتے ہیں اور دون کے معنی گھٹیا کے بھی ہوتے ہیں، دون کے معنی گھٹیا کے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، زادو سے پڑھیے، یہ لفظ دنیا ہے نا، تو دنیا کا مادہ اشتقاق دو ہیں جی۔ یہ دنیا کا مادہ اشتقاق دنون بھی ہے اور دنیون بھی ہے، یعنی یہ ناقص واوی بھی ہے اور ناقص یائی بھی ہے۔ جب اس کو مانا جائے دنون سے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں دناین، قریب ہونا ہے جی۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، تو دنیا بر وزن فولا، یعنی بہت زیادہ قریب۔ تو دونوں کے معنی ہوتے، یہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ آخرت جو ہے وہ بہت بعد میں ہے، دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں بہت قریب ہے، نمبر ایک۔ اور دنیا ہی بنتا ہے لفظ اگر اس کو آپ اشتقاق مانے دنیون، دنیون کے معنی ہوتے ہیں کمینی کے، کمینی جس سے کہتے ہیں نا ادنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بڑی ادنا چیز ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی گھٹیا چیز ہے۔ تو دنیون سے اگر اس کا مادہ اشتقاق معاملے، دنیا کے معنی بڑی گھٹیا چیز، آخرت کے مقابلے میں دنیا بڑی گھٹیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم دوڑتے پھرتے ہیں جناب، اور جو اعلیٰ چیز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کمینی کو ہم نے اختیار کر لیا۔ تو اسی طریقے دون کے معنی یہ ایک تو ما سوی اللہ کے ہوتے ہیں اور ایک دون کے معنی گھٹیا کے بھی ہوتے ہیں جی، کم تر کے ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز وہ من دونی، اور اس سے جو چیز کم تر ہے جی، تو کم تر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے من دون اللہ۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں کہ ما سوی اللہ کی تم پوجا کرتے ہو بتوں کی، اور ایک ان کی کہ جن کا کوئی درجہ ہی نہیں، کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں، تم نے انہیں اللہ کے مقابلے میں جا کر کھڑا کر دیا، وہ تو بہت گھٹیا ہیں، کم تر ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُمُ الْأَصْنَامُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ بت ہیں۔ اصنام جمع صنم کی، صنم بت کو کہتے ہیں جی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، کوئی شے بنا نہیں سکتے، کو پیدا نہیں کر سکتے جی، جبکہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ پیدا کیے گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو بنایا گیا، ان کو گھڑا گیا، ان کو پیدا کیا گیا، وہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا کرتے نہیں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انسان کی بے عقلی کی، انسان جب گرنے لگتا ہے نا تو بالکل کار مذلت میں گر جاتا ہے جی، بہت گھٹیا ٹائم میں چلا جاتا ہے۔ اب خود اس بات سے اندازہ فرمائیں
یہ جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جی، وہ بت سونے کا بنا لیں، چاندی کا بنا لیں، لوہے کا بنا لیں، لکڑی کا بنا لیں، پلاسٹک کا بنا لیں، مٹی کا بنا لیں جی، پتھر کا بنا لیں، کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ اب اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو بندہ گھڑ کر خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی جو اپنے وجود میں بننے میں بندے کا محتاج ہے، وہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ انسان جب گرتا ہے نا تو انتہائی کار مذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے جی۔ یعنی آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ خود بناتے ہیں، خود ان کو مولڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، پھر خود ان کی پوجا کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بت کیا ہیں؟ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، یعنی کوئی چیز بنا نہیں سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، گھڑا جاتا ہے جی، ان کو مطلب ہے بنایا جاتا ہے جی۔ آپ تشریف رکھیں جی، ہاں، بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم خود غور کرو کہ جو چیزیں تم خود بناتے ہو ان کی تم پوجا کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ یصورون من الحجارات، پتھروں سے ان کی صورتیں بنائی جاتی ہیں، شیپ بنائی جاتی، حیولا شکلیں ان کی بنائی جاتی ہیں، وغیرہ ما، اور بعض گھڑ لیتے ہیں، بعض ان گھڑے ہی رہ جاتے ہیں، ویسے اٹھایا اور رکھ لیا جناب۔ اب بعض چیزیں تو یہ وہ ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری بنی ہوئی نہیں ہیں۔ اب انسان آگ کی پوجا کرتا ہے جی، آگ کے ہم خالق تو نہیں ہیں، جلانے والے ہیں ہمیں، خالق تو اللہ ہے۔ ہم پانی کی پوجا کرتے ہیں، پانی کو اللہ نے پیدا کیا جی، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ میں نے عرض کہا نہیں، انسان جب گرنے لگتا ہے تو انتہائی کار مذلت میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اموات غیر احیا، وہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، پوجا کرتے ہو، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ جو خود مردہ ہے، حیات کا محتاج ہے، کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو چیز پورا کرتی اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ بندہ فوت ہو گیا ہو تو بیٹا جائے کہ ابا جی 10 پاؤنڈ چاہیے تھے، کبھی مانگے؟ مطلب یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ اسے کچھ مانگا جا سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اندر تو کوئی حیات نہیں ہے، یہ جمادات ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ پھر تم ان مردوں کی کیسے پوجا کرتے ہو؟ بس زندے سے تو پھر بندے کو کم از کم کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے جی، تو مردے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتے چلیں۔ ایک تو یہ بت ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو کفار نہیں ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو، سکھ ہوں، دیری ہوں، کسے باشد جی، جو بھی غیر مسلم ہیں، ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مردہ کہتا ہے، وہ بھی مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی لا تسمع صم الدعا، کیسے ہے جی؟ اذا ولوا اذا ولوا مدبرین، ہاں جی، یعنی نہیں، لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعا جی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور وہ آپ کی بات سننے کے قابل نہیں ہیں۔ کب؟ جب وہ پیٹھ دے کر چلے جائیں، یعنی مطلب ہے جب وہ آپ کی بات سننا ہی نہ چاہیں
تو آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جب وہ سننا نہ چاہیں، پیٹھ دے کر چلے جائیں، تو کیا مردوں کے آپ سننا چاہیں تو بھاگ جاتے ہیں؟ اس سے وہ مردے مراد نہیں جس کو ہم مردہ سمجھتے، اس سے مراد کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات کی میں وضاحت کرتے چلوں کہ یہ جو ہماری حیات ہے نا، زندگی کی بھی دو قسمیں، ایک حیات حقیقی ہے، ایک حیات عادی ہے۔ موت کی بھی دو قسمیں، ایک موت حقیقی ہے، ایک موت عادی ہے۔ ایک وہ ہے جو حقیقتاً موت ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو لوگ موت سمجھتے ہیں عادتاً۔ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ لوگ اس کو مردہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے ایک حیات حقیقی ہے، ایک حیات عادی ہے۔ ایک حیات حقیقی ہے جو اللہ کے ہاں زندگی متصور ہے، اور ایک حیات عادی ہے جس کو لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ حیات کی بھی دو قسمیں، موت کی بھی دو قسمیں، ایک موت عادی ہے، ایک موت حقیقی ہے۔ ایک ریئل موت ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کو موت تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو موت سمجھتے ہیں۔ ایک زندگی جو حقیقی ہے جس کو اللہ زندگی سمجھتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جس کو لوگ زندہ سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن پر، اہل ایمان پر عادی موت جاری ہو سکتی ہے، حقیقی موت نہیں ہو سکتی۔ مومن عادی موت میں مر سکتا ہے، حقیقی موت اس پر رائج نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے مومن جو ہے نا، وہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حقیقی حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور عادی حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ یعنی مومن کبھی، یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں، وہ حقیقتاً بھی زندہ ہوتا ہے، عادتاً بھی زندہ ہو، جیسے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہم دونوں طریقے سے۔ ایک مومن جو ہے وہ موت اس کی عادی موت ہو سکتی ہے، حقیقی موت نہیں ہو سکتی۔ زندگی تو جمع ہو سکتی ہے، عادی اور حقیقی دونوں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن موت عادی اور حقیقی دونوں بندہ مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ حقیقی طور پر مومن مرتا ہی نہیں ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ اصل حیات نام ہے قلب کی زندگی کا جی۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ دل کا زندہ ہونا، اور جس کا دل زندہ ہو وہ مر نہیں سکتا جی۔ وہ عادی موت طاری ہو سکتی ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتانا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ یہ بھی مردہ ہیں۔ کیا مطلب؟ حقیقتاً مردہ ہیں، عادتاً زندہ ہیں، اور جب یہ مرتے ہیں تو حقیقتاً بھی مر جاتے ہیں اور عادتاً بھی مر جاتے ہیں۔ جب زندہ ہوتے ہیں، مومن کے اندر حقیقی حیات اور عادی حیات جمع ہوتی ہیں۔ کافر کے اندر حقیقی یا حیات اور عادی حیات دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس کے اندر صرف عادی حیات ہوتی ہے، حقیقی حیات نہیں ہوتی۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے فرمایا کہ وہ بھی کیا ہیں؟ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ چلتی پھرتی لاشیں، چلتے پھرتے جنازے، اور وہ کھاتے پیتے جناب مردے ہیں جناب، سوتے جاگتے مردے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس میں عرض کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غیر احیاء، یعنی یہ زندہ نہیں ہے۔ اب جب یہ کا ہم اموات، تو یہ کافی تھا نا، پھر غیر احیاء کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، کیا مطلب؟ یہ دوبارہ تاکید کے لیے، یقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
غیر و احیا بطور تاکید کے ہے، اموات کی تاکید، یعنی اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہیں، کیا مطلب؟ وہ زندہ نہیں ہے، یعنی اثباتاً منفیاً دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو فرماتے غیر و احیا، یہ تاکید ہے۔ وما یشعرون، اور یہ بھی فرمایا کہ انہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا، عقل عطا نہیں کی ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے۔ جانوروں کے اندر یہ ہے کہ اتنا شعور ہے کہ جوہد للبقاء، جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو باقی کیسے رکھنا یہ جانور بھی سمجھتے ہیں۔ جانور بھی سمجھتے ہیں پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، تو پانی تلاش کرتے ہیں، خوراک نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، گھاس پھوس جو بھی ان کی خوراک ہوتی وہ تلاش کرتے ہیں، اور خطرے کو بھی سمجھتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے موت ہے۔ اب کسی جانور کو آپ نے دیکھا کسی بہت بڑی بلند پہاڑی کے اوپر سے کودا ہو نیچے، کسی جانور کو دیکھا کہ وہ سمندر میں کود جائے، اس کو بھی اس کا احساس ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جانور یہ سام کو دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، کسی جنگلی درندے کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ ان کو شعور ہے کہ یہ ہماری زندگی حیات کا خاتم کا کر دے گا، تو ان کو اللہ نے شعور دیا جوہد للبقاء، اپنی بقا کو باقی رکھنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں جی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جانور نہیں، جوہد للبقاء کے نہیں، یقیناً وہ اوصاف بھی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو پینے کی ضرورت ہے، انسان کو ہر خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے، انسان بھی سانپوں سے ڈرتا ہے، انسان بھی جو خطرناک چیزیں ان سے ڈرتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو بھی جانتا ہے جی، نیکی اور بدی کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، وہ اچھائی برائی میں امتیاز کر سکتا ہے، نیک و بد کے اندر امتیاز کر سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ایجاد فرماتا ہے وما یشعرون، یعنی ظاہر ہے وہ انسان تو ہے نہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، وہ انسان ہو کر تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اندر تو جانوروں والا بھی شعور نہیں ہے۔ بھائی انسان ہو کر جو صاحب عقل ہے وہ بت کے سامنے مطلب ہے سر رگڑ رہا ہے جی، اور بت وہ ہے کہ اس کو وہ بھی شعور نہیں ہے جو گدھے کو ہے، یعنی جس بت کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو وہ تو گدھے سے بدتر ہے، کم از کم گدھے کو شعور ہے، اس کو وہ شعور نہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کی عبادت وما یشعرون، جن کو شعور ہی نہیں ہے۔ کیوں مطلب؟ ایل اسنام، یعنی وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو تو وہ بے شعور ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ آگے فرمایا ایانا یبعثون، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب ان کو پیدا کیا جائے گا، کب ان کو دوبارے اٹھایا جائے گا۔ یہ ایان دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایون اور آن۔ ایون میں نے کون سا، آن میں نے ٹائم، اور یہ اسی لیے یہ متاع کے ظرف مطلب ہے زمان کے معنی میں آتا ہے جی، اور اسی طریقے سے یہ متاع یہ ظرف مکان کے بارے میں آتا ہے۔ تو فرمایا ایانا، یعنی کیا مطلب؟ وہ اس وقت کو نہیں جانتے یبعثون کہ کب ان کو دوبارے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے مخلوق کو، ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے خلق، اے مخلوق، یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ مخلوق ہو کر فکیف یعبدون، وہ عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، خالق کی جاتی ہے،
جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق ہیں تو پھر مخلوق ہو کر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ ای الخلق فکیف یعبدون، فرمایا کہ ان کی یہ عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اذ لا یکون الہا، جب کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہے؟ الا الخالق الحی العالم بالغیب، معبود وہ ہے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ حی وہ زندہ ہے، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، ہم اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے۔ العالم، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ عالم ہے، اور یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، یا یبعثون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالغیب، غیب کو جانتا ہے، اور یہ تو حاضر کو بھی نہیں جانتے، موجود کو بھی نہیں جانتے۔ تو اصل عبادت اس کی جاتی ہے جو خالق ہے، مخلوق کو نہیں پوجا جا سکتا۔ اس کی عبادت کی جاتی جو زندہ ہے، مردوں کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس کی عبادت ہوتی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، جاہل کی عبادت نہیں ہوتی۔ اور عالم بھی نہیں کہ آپ کسی مولوی کی پرستش کرنی شروع کر دیں، اس لیے ساتھ قید لگائی العالم بالغیب، مطلب ہے وہ غیب کا عالم جانتا ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، یہ جو غیب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ اصل دو لفظ ہیں جی، ایک ہے غیب اور ایک ہے غائب، دونوں میں فرق ہے۔ مصدر بھی کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ جو مصدر ہوتا ہے نا، کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے صرف مشبہ فاعل ان کا صیغہ ہے، وہ بھی کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایسے میں اس میں تفضیل، وہ کبھی فاعل کی مطلب ہے کہ زیادتی کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اشہر، اشہر تو یہ مشہور کی زیادتی کو بیان کر رہا ہے، تو کبھی وہ فاعل کی زیادتی کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غیب ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے۔ غائب اس کو کہتے ہیں ما غاب عنا، جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے نا، وہ غیب، وہ غائب ہے، غیب نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ یہ کچن، یہ اس کے اندر ہم سے جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ غائب ہے۔ یہ ہم اوپر بیٹھے، نیچے مسجد میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ ہم سے غائب ہے۔ دیوار کے پیچھے ہم سے کیا ہے؟ غائب ہے، غیب نہیں ہے۔ یہ کچن میں کیا؟ یہ غیب نہیں ہے۔ یہ مسجد میں کیا؟ غیب نہیں ہے۔ یہ امریکہ ہم سے غیب نہیں ہے، چائنا ہم سے غیب نہیں ہے، نہ، یہ غائب ہے۔ یعنی امریکہ ہم سے غائب ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، چائنا ہم سے غائب ہے، غیب نہیں ہے۔ غیب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غیب الغیب الذی لا یقتضی ولا یقتضی بداہت العقل، وہ آگے کے لفظ، ہاں، کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جس کو ہم حواس خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے، ولا یقتضی بداہت العقل، اور عقل بھی ہمارا اس کا تقاضا نہیں کر سکتی، نہ اس کو حواس خمسہ سے ہم حاصل کر سکتے، لا یسو بالحواس الخمس، نہ تو اس کو حواس سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہماری عقل اس کا تقاضا کر سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ یہ ہمارے پیچھے ہے نا کچن جناب، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی مطلب ہے کہ اس کو ہم حواس خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے،
نہ اس کو کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ مس کر سکتے ہیں. یہ پوزیشن تو نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں. امریکہ کیا ہے؟ اب ٹکٹ کٹائیں جا سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ساری شہر گھوم سکتے ہیں. وہ ہم سے غائب ہے، غیب نہیں ہے. غیب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ بات ذہن کو چاہتی ہے جی، سمجھ گئے نا جی؟ وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس عقل سے معلوم کر سکتے ہیں وہ کیسی ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے، غیب ہیں، غائب نہیں ہے، وہ غیب ہیں. اب سوال ہاں جی، علامہ جرجانی کی جو جورانی کو چھوڑیں وہ بیضاوی کی ہے. اچھا وہی جو آپ نے بتائی نہیں بیضاوی کی ہے. کیا ہے؟ ہاں یاد کو بلسے ولا یقتضی بداعت العقل. بہرحال یعنی نہ تو حس اس کا ادراک کر سکے اور نہ بداعت عقلیہ سے فوری طور پر آپ اس کو معلوم کر سکیں. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں. ان کی اپروچ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی اپروچ سے باہر ہو؟ وہ غیب تو بندوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ بات دیکھیں نا، غیب تو بندوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے بھی کوئی چیز غیب ہے تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہے. یعنی جس کو اس کی اپنی حکومت کے پہلو ایسے ہوں جو اس سے پوشیدہ ہوں، پھر تو وہ خدا ہی نہیں ہے، اس کے خدائی کی نفی ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ العالم بالغیب، اس کا مطلب یہ ہے جو ہم سے غیب ہے اس کو وہ جانتا ہے. جس تک ہماری اپروچ نہیں ہے نا اس کو وہ جانتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عالم الغیب و شہادہ. اس غیب سے مراد یہ نہیں ہے. مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا عالم الغیب و شہادہ، اللہ ہی غیب کو جاننے والا، اللہ ہی شہادت کو جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں اپنے لیے خاص بیان رہے. شہادت کا جاننا یہ بھی میرا خاصہ ہے، غیب کا جاننا یہ بھی میرا خاصہ ہے. اگر غیب کا جاننا کسی بندے کے لیے تسلیم کریں کہ یہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، تو پھر شہادت کا علم بھی شرک ہے. چونکہ اللہ نے صرف غیب کا تو ذکر نہیں کیا نا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب، ہاں وہی علم شہادت کو بھی جانتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جاننے کی ویلیو ہی کچھ نہیں. ہمیں اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم جانتے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں نہ دی ہوتی تو ہم مطلب کسی چیز کا حسن معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں کان نہ دیے ہوتے تو آواز کا حسن معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں ناک نہ دی ہوتی، شامہ قوت نہ دی ہوتی تو کیا خوشبو بدبو میں ہم کو فرق کر سکتے تھے؟ اللہ نے زبان نہ دی ہوگی تو خوش ذائقہ بد ذائقہ معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ مساس قوت ماسا نہ دی ہوتی تو ہم یہ معلوم کر سکتے یہ چیز نرم ہے یہ سخت ہے؟ تو اصل قصہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے. پہلا خاصہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں پیدا نہ کرتا نہ ہم شہادت جانتے تھے نہ کچھ اور جانتے تھے. تو اصل قصہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر علم شہادت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، علم غیب بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو ہمارے سامنے ہے اس کا جاننا بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے. جو ہم سے پوشیدہ غیب ہے اس کا جاننا بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے. ہم صرف علم غیب کو اللہ کا خاصہ نہیں مانتے. وہ نہ کلام آئندہ علم الغیب ہے، اللہ کے پاس علم غیب ہے، وہ اسی کے پاس علم شہادت بھی تو اسی کے پاس ہے. وہ کہتا ہے عالم الغیب و شہادہ. بہرحال آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو مخلوق ہو کر
فکیفا یعبدون، وہ مخلوق کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ وہ عبادت تو خالق کی ہوتی ہے، یہ مخلوق ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ ذکر کر چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ عبادت تو زندہ کی ہوتی ہے، ہم اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا، یہ تو جاہل ہے۔ تو عبادت جس کی جاتی وہ عالم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر غیب کی بھی قید لگائی، فرمایا کہ الہکم، وہ کون ہے تمہاری عبادت کے لائق، المستحق للعبادت منکم الہ واحد۔ یہ جو تم بتوں شتوں کو پوچھتے ہو نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کو درخورے اتنا سمجھو، وہ تمہاری عبادت کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے۔ الہکم، تمہارا الہ وہ ہے، المستحق، جو حق رکھتا ہے عبادت کا، اسی کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی ذات و صفات میں افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کون ہے، الہ واحد، وہ یکا اور تنہا ایک خدا ہے جی، لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی مثل ہے، ولا فی صفاتہ، اور نہ اس کی صفات میں۔ هو اللہ تعالیٰ، اور وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑی بلند و بالا ہے جی۔ اب یہ بیان کیا نا، پیچھے کافروں کا ذکر کیا، اب فرمایا کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یعنی وہ لوگ جو اس زندگی کے ایک بعد زندگی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو ساری زندگی کا نظام ملیا میٹ ہو جاتا ہے جی، بیکار ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ کو پہلے سے یقین ہوگا کہ اس کا آپ کو اجر نہیں مل سکتا تو کام کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی غلط کام سے رکتا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے سزا ہوگی۔ جزا و سزا کا خوف نہ ہو تو انسان عمل سے مبرہ ہو جاتا ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نظام کائنات ہے، اگر اس کے بعد ایک زندگی نہیں ہے تو پھر تو ہمارا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ساری باتیں، یہ سچ اور جھوٹ اور یہ صحیح اور غلط، یہ تو ساری چیزیں بیکار ہیں، مرفوع قلم ہو گئی جی۔ ان ساری چیزوں کا اعتبار کس لیے ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ہمیں وہاں جا کر جو اچھا کریں گے اس کا ہمیں مطلب ہے جزا ملے گی، جو غلط کام کریں گے اس کے پہلے تو حساب کتاب ہوگا نا، بعض پرس ہوگی، جو اچھا کریں گے اس کا ہمیں اچھا صلہ ملے گا، جو غلط کام کریں گے اس کی سزا ہوگی۔ تو اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو نظام کائنات، یہ دنیا کا نظام ہی بیکار اور بالکل وہ ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فالذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت، آخرت پر، یعنی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ان کی حیثیت کیا، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل آخرت کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی زبان میں یہ دل کو قلب بھی کہا گیا، فواد بھی کہا گیا جی، قلب بھی فواد بھی، جس کی جمع افئدہ جی۔ تو کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف کی ہے، اور چنانچہ حضور کے حدیث، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الا فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہے تو پورا جسم کا نظام صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اب آپ کے دل کی رفتار تیز ہو جائے تو بھی، رفتار ختم ہو جائے تو بھی، تو جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہاری زبان پر مور لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں پر لگا دیں، یعنی وہ مطلب ہے کہ اس پر، اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہم سے باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کا اشارہ کیا کس کی طرف؟ دل کی طرف۔ اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو قوت ادراک ہے وہ کس میں ہے؟ وہ دماغ میں ہے، اور اس کو بھی کوئی شریعت نے ادھورا نہیں چھوڑا۔ حضور فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، مخ تو کہتے ہیں ربک کو کہتے ہیں، دماغ کو نہیں کہتے۔ یہ جو ہڈیوں کے اندر ربک نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں مخ۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن کو بھی درخورے اتنا سمجھا جی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دلہ یہ دونوں پارٹیاں یہ مل کر کام کرتی ہیں جی۔ جیسے زندگی کی جو ہماری ٹرین چل رہی ہے نا، وہ بیوی خامد کے ملنے سے آگے چل رہی ہے۔ نہ تنہا بیوی آگے بڑھا سکتی ہے نسل کو، نہ تنہا مطلب مرد بڑھا سکتا ہے جی۔ یوں سمجھیے کہ یہ دونوں، یہ ایسا ان کا مطلب ہے اتفاق ہے، دل اور دماغ یہ دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کا نام لیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یوں دیکھیں یؤمنون بالغیب، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو غیب کے معنی وہ جو میں نے آپ کو بتائے، ایک غیب کا معنی یہ یؤمنون بالغیب بالقلب، یعنی دل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی یہ رائٹ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، یہ اپنی انفارمیشن دل کو بھیجتے ہیں اور فیصلہ دل کرتا ہے۔ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں منظر کو، لیکن آنکھ فیصلہ نہیں کرتی یہ منظر خوبصورت ہے یا بدصورت، فیصلہ دل کرتا ہے جی۔ یہ اپنے انفارمیشن قلب کو بھیجتی نا آنکھ، دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ منظر خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ کان سننے کے بعد یہ دل کو انفارم کرتے ہیں، یہ دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کی آواز اچھی ہے یا جو ہے۔ یہ کان فیصلہ نہیں کرتے، یہ ایک ذریعہ ہے آواز پہنچانے کے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قلوب و منکراتن، ان کے دل جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ آخرت کا انکار نہیں ہے، بلکہ آخرت کے زمرے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ جاہدۃ للوحدانیت، یہ اصل میں اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ ذرا غور فرمائیں کہ منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کیسے؟ وما هم بمؤمنین وما یخدعون الا انفسهم، ہاں آگے جی انی وما، آگے بھی ہے نا آخرت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور نہیں، یہاں کتابوں کا ذکر نہیں ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ کتابوں کا ذکر ہے، نہ فرشتوں کا ذکر ہے جی۔ دو ذکر ہے، دو چیزوں کا، اللہ کا اور آخرت کا۔ سمجھ گئے نا جی؟ آخرت کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور یہ جو تمہیں میں نے مکلف کیا ہے اس کا میں نے حساب بھی لینا ہے، اور جزا و سزا کا نظام بھی مقرر ہے۔ اور یہ جزا و سزا کا نظام ماننے کے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہونا ماننا ضروری ہے کہ اس نظام کے قائم کرنے والا کون ہے، اور وہ کون، وہ متعدد ہو نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے جی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں دراصل
لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، بلکہ ان کے دل جو انکار کرتے ہیں نا، فرماتے جاہدۃ للوحدانیت، اصل میں وہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ فرمایا وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں۔ یہ عربی زبان کے اندر یہ دو باب ہیں، ایک باب تفاعل ہے، ایک باب استفعال ہے۔ ان کے ٹھیک ہے جناب، ان کے اپنی اپنی خاصیات ہیں جناب، بہت ساری۔ باب استفعال کی ایک تو عام جو خاصیات ہے وہ طلب ماخذ ہے، اس کا جو مصدری معنی ہے نا، اس معنی کا طلب کرنا، یعنی وہ جو مصدری معنی ہے اس معنی کا مطالبہ کرنا کہ مجھے وہ اس کا مصدری معنی چاہیے۔ جیسے استنصار، مدر، یہ اس کا مدر یعنی مادہ جو ہے وہ نصر، نصر کے معنی مدد، استنصار مطلب مدد طلب کرنا۔ استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت طلب کرنا، یہ باب استفعال ہے۔ اس کا جو روٹ ہے وہ مطلب عون ہے، یعنی مدد طلب کرنا۔ استسقا ہے جی، سقا یسقی یعنی سیراب ہونا، تو استسقا یعنی پانی کا مطالبہ کرنا۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا روٹ ہے، اس کا جو مصدر ہے اس کا مطالبہ کرنا، اور ایک اس کا معنی اور بھی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے نا، اس چیز کو ظاہر کرنا۔ یہ باب استفعال کا بھی خاصہ ہے اور باب تفاعل کا بھی۔ تو متکبر کے اور مستکبر کے معنی ایک ہی ہیں جی۔ متکبر کے معنی یہ ہے کہ جو برائی اس کے اندر نہیں ہے نا، وہ لوگوں کو شو کرتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اندر، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بھی آپ کے اندر نہیں ہے آپ اس کو ظاہر کریں تو اس کو تکبر کہتے ہیں جی۔ بندہ عاجز نہیں ہے۔ بہت سارے آپ نے بڑے مولوی پیر فقیر بھی دیکھے ہوں گے، یہ لوگ دیکھیں ضرورت سے زیادہ عاجزی کرتے ہیں۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ عاجزی کرتے ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ تکبر سے بڑا کہنا نہیں ہے۔ تکبر کے معنی جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے اس کا اظہار کرنا۔ آپ عالم نہیں ہیں، اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں۔ بعض آدمی جو جہلا ہوتے ہیں ان کو علامہ نہ کہو تو خوش ہی نہیں ہوتے جی۔ ہاں، بندہ حافظ نہ ہو اپنے آپ کو حافظ ظاہر کرے۔ بندہ مالدار نہ ہو اپنے آپ کو بڑا رئیس اور مالدار ظاہر کرے۔ بندہ مالدار ہو اپنے آپ کو فقیر اور غریب ظاہر کرے، یہ بھی تکبر ہے۔ ہاں، تکبر کو صرف بڑا ہونے کے نہیں ہے، وہ چیز نہیں، وہ چیز جو آج نہیں، ایک تو ایک عاجزی ریالٹی ہے، ایک آدمی ہے کہ جو عاجزی اس کے اندر نہیں ہے اس کا اظہار کرنا، ویسے تو بڑا متکبر ہے جی، اب لوگوں کو بتانے کے لیے بڑی عاجزی کرتا ہے جی، بڑی انکساری کرتا ہے، بناوٹی۔ یعنی کوئی چیز جو انسان کے اندر نہیں ہے اس کا اظہار کرے، ظاہر کرے، اس کو تکبر کہتے ہیں جی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم مستکبرون، یہ کون لوگ ہیں؟ کافر کیا ہے؟ مستکبر ہیں، تکبر کرنے والے۔ یعنی مطلب ہے جو چیز ان کے اندر نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں جی۔ جس طریقے سے منافق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جو چیز نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ مستکبرون، یعنی متکبرون عن الایمان بہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں کس سے؟ عن الایمان، ایمان کی وجہ ایمان سے وہ تکبر کرتے ہیں۔ بما لا، فرمایا کہ لا جرم حقا، یعنی مطلب ہے وہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ جو حق نہیں ہے، یعنی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جس کا حق ہونا ضروری ہے نا،
لا جرم حقا، لازمی ہے جس کا حق ہونا اس کو یہ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے جی، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُجَازِهِمْ، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ان کو جزا دے گا، اچھے کام کریں گے اچھی جزا ملے گی، برا کام کریں گے تو بری ملے گی۔ بِذَالِکَ، ان کے اس تکبر اور اس آخرت کے انکار کی وجہ سے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ ذکر فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کے مستکبر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جی۔ بِمَعنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ، فرمایا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرے گا۔ آگے ایک نیا مضمون ہے تو وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ آج کا جو خلاصہ وہ آپ تقریباً سمجھ گئے، بہت ساری باتیں میں نے آپ کی معلومات کے لیے عرض کی ہیں کہ بہت ساری صفات اللہ کی صفات بندوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس میں ڈفرنٹ اور فرق کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ان کو مکلف کیا ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ تین مخلوقیں جو جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اور وہ بتایا کہ یہ غیب اور غائب دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ غیب بھی اللہ کی خاصیت ہے، شہادت بھی اللہ کی خاصیت ہے۔ علم شہادت بھی وہی جانتا ہے، علم غیب بھی وہی جانتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر نہ علم شہادت جانتے نہ علم غیب جانتے ہیں جی۔ شہادت اس لیے جانتے ہیں کہ ہم ہیں، اور ہمارا ہونا یہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی مرضی پر مشتمل ہے۔ اللہ پیدا نہ کرتا تو ہم نہ ہوتے، تو پھر نہ شہادت جانتے نہ غیب جانتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ آگے چونکہ ایک نئی بات آ رہی ہے، ابھی معاملہ انہی کا چل رہا ہے، تو نیکسٹ ویک چونکہ ابھی وقت مغرب کا ہو رہا ہے تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ پیر کے دن باقی ماندہ گزارشات عرض کریں گے۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ ہم نے کلمات طیبات تیرے قرآن کی تشریح میں، مفسرین کرام کی روشنی میں جو کچھ گزارشات ہم نے پیش کی ہیں، مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما۔ ہم سے بیان کرنے میں اگر کو سبقت لسانی ہوئی کوتاہی مظاہرہ اس کو درگزر فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں اس کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نازل کردہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے اس نظام کے اندر اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ صوم و صلات کا پابند فرما، حلال حرام کی ہمیں تمیز عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے بھی صدقہ اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو مولا ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ نیکسٹ منڈے انشاءاللہ ہم پروگرام شروع کریں گے 7:15 بجے، تو آپ ذرا